آج بات کریں گے ڈپریشن کی علامات اور وجوہات، جو کہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ جب ہم کبھی کبھار ذہنی طور پر اداسی یا محسوس کریں اور اگر یہ چڑچڑاپن روزانہ طاری رہے تو یہ ڈپریشن جیسے مرض کی علامات ہو سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد اس کی شناخت کیسے کرے؟ تو ڈپریشن کی شدت اداسی یا خود ترسی سے ہٹ کر بھی مختلف علامات سے جڑی ہوتی ہے، جو کم از کم مسلسل 2 ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ان علامات کو جاننا یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جذباتی پن۔ ڈپریشن کی مرکزی علامات میں مزاج میں اداسی اور زندگی میں دلچسپی کھو دینا ہے۔ ایسی سرگرمیاں جو پہلے بہت پرلطف لگتی تھیں ان میں کشش ختم ہو جاتی ہے۔ مریضوں میں پچھتاوے یا اپنے آپ کو کوسنا، امید کھو دینے اور موت یا خودکشی کے خیالات ابھر سکتے ہیں۔ جسمانی علامات میں تھکاوٹ اور جسمانی توانائی میں کمی، بے خوابی جیسے رات کو نیند نہ آنا اور خاص طور پر صبح جلدی جاگ جانا یا بہت زیادہ سونا، مسلسل درد، سر درد، مسلز کا اکڑنا یا نظام ہاضمہ کے مسائل جن میں علاج سے بھی زیادہ ریلیف نہ ملے، کیونکہ جب ڈپریشن ہوتی ہے تو عموماً بھوک نہیں لگتی اور ڈپریشن کے مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ساری دنیا بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ہر کسی کے معاملات، ہر کسی کا کاروبار، ہر کسی کی گھریلو زندگی بہترین صحیح گزر رہی ہے، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ ہر چیز سے مایوس ہو چکا ہے، جس کو کوئی چیز نہیں مل رہی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے نیچے گرا ہوا ہوں اور میری زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھوک ڈپریشن میں نہیں لگتی، کھانے کی خواہش میں تبدیلی، وزن میں کمی بیشی بھی ڈپریشن کی ایک نمایاں نشانی ہے۔ کچھ مریضوں میں کھانے کی خواہش بڑھ سکتی ہے جبکہ دیگر کے لیے کچھ بھی کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد میں بہت زیادہ وزن کم ہو جاتا ہے یا کچھ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی کا متاثر ہو جانا اگر علاج نہ کرایا جائے تو جسمانی اور جذباتی مسائل جیسے ملازمت، مشغلوں اور پیاروں سے تعلق کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار افراد کو اکثر توجہ مرکوز کرنے اور فیصلے کرنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ سرگرمیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جبکہ سنگین کیسز میں ڈپریشن جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ خودکشی کی انتباہی نشانیاں۔ ڈپریشن کے شکار افراد میں اقدام خودکشی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو انتباہی نشانیاں ہیں جو پہلے سے انڈیکیٹ کرتی ہیں: موت یا خودکشی کے بارے میں بات کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں یا جارحانہ یا خطرہ مول لینے والے رویے کا اظہار قابل ذکر ہوتا ہے۔ کن لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ کسی بھی فرد میں ڈپریشن کا مرض سامنے آ سکتا ہے، مگر بیشتر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس حوالے سے جینز بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین یا بہن بھائیوں میں سے اس مرض کی موجودگی آپ میں بھی اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں اس کا امکان دگنا ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو طبی ماہرین اس بارے میں واضح نہیں ہے کہ ڈپریشن کی حقیقی وجوہات کیا ہیں، مگر ان کے خیال میں دماغی ساخت اور کیمیائی افعال میں تبدیلی آنا اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ مزاج کو ریگولیٹ کرنے والے دماغی سرکٹس ڈپریشن کے دوران زیادہ مؤثر نہیں رہتے۔ ڈپریشن کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ اعصابی خلیات کے درمیان رابطے کو بہتر بناتی ہیں اور انہیں معمول پر لانے میں مدد دیتی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی پیارے کو کھو دینے سے بھی ڈپریشن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص ادویات، الکوہل، منشیات، ہارمونز میں بھی تبدیلی، یہ جو منشیات یہ ہیں یا الکوہل ہیں، یہ ہارمونز میں تبدیلی اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ موسموں کے ساتھ مزاج کا بدلنا۔ اگر آپ کا مزاج موسم سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی گرمیوں سے خوش باش اور سردیوں میں اداس، تو یہ ڈپریشن کی ایک قسم ہو سکتی ہے جسے سیزنل ڈپریشن یا سیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ خزاں کے اختتام اور سردیوں کے آغاز سے یہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں 3 سے 20% افراد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عموماً خواتین میں بچے کی پیدائش کے بعد ہر 4 میں سے ایک ماہ میں ڈپریشن کا امکان ہوتا ہے، یعنی مزاج بہت زیادہ خراب رہنے لگتا ہے، جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی علامات بھی ڈپریشن کی علامات جیسی ہوتی ہیں، مگر اس سے بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے کیونکہ ماں اس کی نگہداشت سے
غفلت برتنے لگتی ہے۔ بچوں میں ڈپریشن، اس پاکستان میں تو اس حوالے سے اعداد و شمار نہیں، مگر امریکہ میں 2% اسکولوں کے طالب علم اس سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ہر 10 میں سے ایک نوجوان میں یہ مرض سامنے آتا ہے۔ ایسے بچے یا نوجوانوں میں کھیلنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، دوست بنانا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ تعلیمی کام مکمل نہیں کر پاتے۔ ان کی علامات میں بالغ افراد میں ڈپریشن جیسی ہی ہوتی ہیں، مگر بچوں میں غصہ یا خطرے والے کام زیادہ کرنے جیسی نشانیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ بچوں میں عام طور پر اس کی تشخیص کافی مشکل ہوتی ہیں، تو اس کی تشخیص کیسے کریں؟ تشخیص کے حوالے سے کئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے ہی نہیں۔ اس کی درست تشخیص کے لیے طبی ماہرین مریض کی علامات پر انحصار کرتے ہیں، ان سے طبی تاریخ اور ادویات کے استعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی ڈپریشن کی علامات کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ مزاج میں اتار چڑھاؤ، رویوں اور روزمرہ کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کر کے بھی اس کی شدت اور قسم کو جاننے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ اسی سے مؤثر علاج کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈپریشن کے مریض عموماً بہت زیادہ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں، دیہاتوں میں خاص طور پر، لوگ ان کو جعلی پیروں، جعلی عاملوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو کہ ان کی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی اداسی، چڑچڑاپن اور اپنے آپ سے غفلت برتتے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ یہ جو جعلی عمل ہیں، جعلی پیر ہیں، یہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگی اور بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر یہ علامات آپ کے کسی پیارے میں موجود ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے پیاروں کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ کو چیک کروائیں، تاکہ ان کا اچھے طریقے سے علاج کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور بھی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت